بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور عثمان ڈار کے بعد پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اب کون جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، انٹرویو کس کو دیا ہے، کب آن ایئر ہوگا یا وہ آن ایئر ہو چکا ہے، اس پر کریں گے بات۔ آپ کو بتائیں گے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کچھ متضاد خبریں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے یا ان کی واپسی ملتوی کی جا رہی ہے، مؤخر کی جا رہی ہے؟ حقائق کیا ہے؟ بڑی رومرز پھیلی ہوئی ہے، بڑی بے چینی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کی واپسی کے حوالے سے رابطہ مہم چلا رہی ہے، ٹکٹیں کٹ چکی ہیں، ٹکٹ کٹاؤ، لائن بناؤ، کم چالو ہے۔ اب نواز شریف کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، تو میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ فیکٹ بتاؤں گا اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا موقف بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ چودھری کے اندر پتر اشتہاری ہو گیا۔ مونس الائی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ چودھری مونس الائی ابا جی اندر ہیں، جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، اور وہ اپنی رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں ابا جیل میں پتر ریل پیل میں۔ تو بیٹا جو ہے وہ کرپشن کی کمائی کے ساتھ جو ہے وہ کبھی اسپین میں، کبھی مالٹا میں سیر کر رہا ہے، کبھی اٹلی کے کسی اور جزیرے پہ پایا جاتا ہے، اور ابا جی جیل میں اپنی رہائی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ چودھری مونس الائی کو احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ان کے اوپر ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کی کرپشن کے الزام ہے۔ ان کا 11 سپٹمبر کو ایک وارنٹ بھی جاری کیا تھا نیب حکام نے۔ اب جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھ چکی ہے، تو نیب نے احتساب عدالت سے درخواست کیا کہ جناب ان چودھری کے پتر اشتہاری قرار دے دو، تو ان کی اشتہاری قرار دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آج جمعہ ہے، ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے، اور یہ فیصلہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی ایک کیس کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے عدالت سے اپنی نااہلی کے اوپر سٹے مانگ لیا ہے۔ پہلے ان کو توشہانہ کیس میں ضمانت مل چکی ہے، اب انہوں نے توشہانہ کیس میں اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر حکم امتناع مانگا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کافی اعتراضات لگائے ہیں، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب نے اس کیس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ عمران خان کے کیس کی سماعت کریں گے۔ آج یہ کیس جو ہے وہ عدالت میں لگے گا، اور اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے اس کے اوپر عدالت سٹے دیتی ہے یا یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ تو توشہانہ کیس کے فیصلے کے تناظر میں نااہلی کا نوٹیفکیشن جاری کیے جانے کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت آج ہو رہی ہے، اور ڈائری برانچ نے کل اس پہ 3 اعتراض لگائے تھے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایک درخواست میں 2 قسم کی استدعا کیسے کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے جس درخواست پر فیصلہ ہوا اس پر دوبارہ فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے، اور دوبارہ ریلیف آپ کیسے مانگ سکتے ہیں۔ پہلے جو درخواست دی تھی وہ ضمانت کی تھی، اور اس پر ضمانت مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی درخواست کی ہے عمران خان نے کہ اب اسٹیٹ کو فریق بنایا جائے، اس سے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو فریق بنایا تھا۔ ایک بری خبر یہ ہے کہ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 71 پیسے اضافہ کر دیا، اور یہ بری خبر یہ ہے عوام کے لیے کہ بجلی جو ہے اس میں اس کے بلوں میں کمی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور بجلی جو ہے وہ روز بروز مہنگی ہو رہی ہے۔ کل یہ خبر آئی تھی کہ نیپرا نے کوئی 3-3.5 روپے اضافے کی درخواست کی ہے، لیکن اب جو اطلاعات ہے کہ 1 روپیہ اور 71 پیسے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے، اور اکتوبر میں جو آپ کے بل آ رہے ہیں ان میں یہ اضافہ لگ کر آ رہا ہے۔ یہ یعنی مشتری ہوشیار باز۔ حکومت نے نیب ترمیم کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ گل ود یہ مختاریہ جب سے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو ختم کیا ہے تقریباً 80 ہائی پروفائل کیس کھل چکے ہیں، اور اب نیب نے تمام بڑے بڑے لوگوں کو طلب کرنا شروع کر دیا ہے۔ 2 سابق وزرائے اعظم کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے، نومبر کی ڈیٹیں دی گئی ہے کہ حاضر ہو جائے۔ تو اب نیب کو ظاہر ہے جن لوگوں نے ریلیف لیا تھا نیب ترامیم کے حوالے سے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی جائے۔ جو نیا سپریم کورٹ کا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے اس میں نظر ثانی کی اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ عدالت نے بے نامی کی تعریف، آمدن سے زائد اثاثوں اور بارے ثبوت استغاثہ پر
منتقل کرنے کی جو نیب ترامیم ہے ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ یہ بندیال صاحب جاتے جاتے آخری فیصلہ کر کے گئے تھے، جس کے بعد سیاستدانوں کے 50 کروڑ سے کم مالیت کے کرپشن کیسز ایک بار پھر نیب کو منتقل ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ ترمیم کر دی گئی تھی کہ 50 کروڑ سے کم کے کیسز نیب کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں نیب نے نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خان عباسی، ان سب کے جو ہے نا وہ کیسز بحال کر دیے۔ تو اب اس ترمیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک اور کھڑا کیا کہ جو پیپل پارٹی کے وزراء تھے یا ان کے جو سیکٹری تھے ان سب سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم دے دیا۔ تو پیپل پارٹی ایک بار پھر جو ہے اس پر سیکھ پائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں ہی ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا ہر فیصلہ سندھ کے حوالے سے ہے، بیوروکریسی کے تبادلے ہوں، گاڑیاں واپس لینی ہوں، جبکہ باقی صوبوں میں انہیں کھلی چھوٹ ہے۔ تو پیپل پارٹی کا اعتراض کسی حد تک درست لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ زیادہ تر سندھ کے حوالے سے ذرا وہ کہتے ہیں نا ہاتھ سخت پایا ہوا ہے۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اتنی سختی نہیں ہے، وہاں الیکشن کمیشن نے کافی ریلیکسیشن دے رکھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی الزام ہے بہت سے وزراء کے اوپر، وہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے خلاف فی الحال کوئی کارروائی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ رات گئے بڑے ہنگامے ہوئے اور وہ ہنگامے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہنگامے ہیں۔ ان ہنگاموں میں سب سے پہلا ہنگامہ تو یہ تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کا انٹرویو ہو گیا۔ دوسرا ہنگامہ یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کی قرآن خوانی کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کو روک دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ایک مذہبی کارڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا جی کہ پاکستان میں قرآن خوانی کی بھی اجازت نہیں دی، اور پھر حکومت بڑی ظالم ہے، فاسق ہے، فسطائیت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، فاشزم ہو رہی ہے۔ یہی کام جب عمران خان کے دور میں میڈیا پرسنز کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ عمران خان کا دور جو ہے وہ فاشزم کا بدترین دور ہے، تو کسی کو بھی اس کے اوپر یعنی کسی کے کان پر جوں نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ سارے لوگ جو کہ اس فسطائیت کا حصہ تھے اب یا وہ جیلوں میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں، وہ اب شور مچا رہے ہیں کہ جناب دیکھو ساڑھے کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اقتدار میں آپ ہوتے ہیں یا کرسی پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یعنی اپنے دماغ کو جو ہے وہ زمین پہ رکھنا چاہیے، نہ کہ آسمان پہ۔ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ چونٹی اور کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں نظر آنی چاہیے، نہ ان کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ اب ان کے پاس حکومت نہیں، اقتدار نہیں، تو اب ان کو آٹے دال کا بھاؤ تو یاد آ رہا ہے۔ اب دوسری اب یہ دو خبریں ہیں کہ ایک تو زمان پارک کے باہر اور باقی کے جو مقامات ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو عمران خان کی سالگرہ کے موقع پر ان کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، ان کو پکڑ دھکڑ کی گئی ہے۔ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں بقول تحریک انصاف کے لوگوں کے کہ وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے، کچھ لاہور سے، کچھ کو پشاور سے، کچھ کو بنی گالا سے۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، ان کا نام ہے صداقت عباسی صاحب۔ صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے شہزاد اکبر، شہباز گل اور اس طرح کے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے باقاعدہ حکومت میں رہے ہیں لوگ، وہ اب وی لاگ کے ذریعے لوگوں کو خبروں سے انفارم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میڈیا پہ ہمارے پہ پابندی ہے تو ہم وی لاگ کرتے ہیں، وی لاگر بن چکے ہیں۔ تو یہ خبر وہاں سے آئی کہ صداقت عباسی کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ ڈان ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا گیا کہ صداقت عباسی کو ڈان ٹی وی پہ لے جایا گیا، وہاں عادل شاہ زیب نے اس کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ وہ انٹرویو وہاں کی انتظامیہ نے دیکھا اور اس کے بعد اس انٹرویو کو چلانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس انٹرویو میں ایسا مواد تھا جو بڑا ہی خراب تھا، کیونکہ اس میں عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی تھی۔ تو ڈان کی انتظامیہ نے کہا پاجی اسے نہیں چلانا۔ یہ ہے ان کی بیان کردہ کہانی، اور اس میں وہ ڈان ٹی وی کو بڑی اپریسیشن دے رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ کل یہ ڈان کو گالیاں نکالتے تھے، آج یہ انٹرویو نہ چلانے پر ڈان کی سارے گناہ معاف ہو گئے، تو چلیں بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بڑا اچھا ادارہ ہے، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کو جو ایمبیگوٹی تھی کم از کم وہ تو ختم ہوئی۔ اب چینلز کے اندر جو طریقہ کار ہوتا ہے، چونکہ میں نے بہت سے چینل کو ہیڈ بھی کیا ہے اور اخبارات کو بھی ہم نے کیا ہے، تو جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، ایڈیٹوریل جو کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، خاص کر چینل کے حوالے سے کوئی بھی انٹرویو ایسا کوئی اینکر ریکارڈ نہیں کرتا جو کہ اس کی مینجمنٹ کے نالج میں نہ ہو۔ اگر چینل کے اندر بھی لوگ انٹرویو ریکارڈ کرتے ہیں تو گیسٹ لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اگر باہر بھی کہیں جا کے انٹرویو کرنا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخصیت کا انٹرویو کرنا ہے یہ، اور اس کی باقاعدہ اپروول جو ہے وہ ڈائریکٹر پروگرامز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ سیکرٹ رکھنا ہو تو پھر ذرا ایک سٹیپ اوپر جو ہے وہ سی ای او کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ،
ان سے بات کر لیتے ہیں یا مالکان کو اعتماد میں لیتے ہیں. اب جو عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا وہ کامران شاہد نے کیا ہوگا, لیکن وہ چینل کے مالک کے علم میں لازمی طور پر ہوگا. وہ کوئی ایڈیٹوریل کا بندہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا. تو اس لیول کے جو انٹرویو ہوتے ہیں یہ مالک کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. ایون سی ای او بھی ہو تو وہ بھی اس کی اپروول نہیں دے سکتا. تو کامران شاہد کا بھی انٹرویو جو ہے انہوں نے جب کیا ہوگا یا انہوں نے جب چلایا ہوگا تو وہ چینل کی مرضی شامل ہے. وہ کامران شاہد نہ اپنی مرضی سے انٹرویو کر سکتا ہے نہ وہ چلوا سکتے ہیں. ہاں, چینل کے مالکان اگر نہ بھی چاہتے ہوں تو پھر جنہوں نے انٹرویو کروایا وہ ان سے کہہ کے چلوا بھی سکتے ہیں. تو یہی سیم صورتحال ڈان کے حوالے سے کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی وہاں پہ ایجنسی کے لوگ صداقت بازی کو لے کر آئے تھے, انہوں نے انٹرویو کروایا تھا, تو پھر وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ چینل مالکان کے علم میں بھی ہوگا اور وہ پھر چینل مالکان کو چلانا بھی یعنی لازم ہوگا. تو ایک اگر تو انٹرویو ہوا ہے تو پھر اس کو چلنا چاہیے. 10 بجے کی سلاٹ میں وہ چلنا تھا لیکن وہ نہیں چل سکا. وہاں پہ ایک اور پروگرام چل رہا تھا. عادل شاہ زیب جو ہے وہ اس کی تردید بھی نہیں کر رہے, تصدیق بھی نہیں کر رہے. ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے. کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ ہاں میاں انٹرویو کیا یا نہیں کیا. اس کو تو مفت کا فیم مل گیا نا کہ جی اس نے ایک انٹرویو کیا تھا, وہ روک دیا گیا. اب اس کو لوگ فوجی ٹاؤٹ کہے یا کچھ اور کہے, وہ الزام تو لگتے رہتے ہیں. جیسے کامران شاہد پہ الزام لگا اور پھر عادل شاہ زیب پہ الزام لگ رہا ہے, اور بھی کئی لوگوں پہ جو پی ٹی اے کے ناقد ہوتے ہیں ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن یہ جو چند اینکر جن کا بیک گراؤنڈ جرنلزم کا نہیں ہے, زیادہ تر وہ لوگ آپ کو ملیں گے اس قسم کی چیزیں کرتے ہوئے جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے اخبارات سے یا پرنٹ میڈیا سے رہا ہے یا جرنلزم سے رہا ہے. وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں ملیں گے. وہ اس قابل نہیں ہوتے, ان کو اس قابل سمجھا نہیں جاتا کیونکہ وہ بنے بنائے ہوتے ہیں. تو جو خود بنائے گئے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ آپ کے کام آتے ہیں. آپ نے خود ایک ماڈل بنایا نا, بہت سے لیڈر آپ نے بنائے وہ آپ کے کام آئیں گے, بہت سے اینکر آپ نے بنائے وہ آپ کے کام آئیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسے ہیرے ہیں. جب عمران خان کے پاس لوگ آ رہے تھے تو کتنے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے چن چن کے ہیرے عمران خان کو دیے, یعنی یہ چن چن کے نکھٹو نلائق تھے وہ عمران خان کی پارٹی میں شامل کرا دیے گئے. اور پھر اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ نلائقوں کے ٹولے نے ملک کا کیا حال کیا. اور پھر چونکہ اس وقت عمران خان کو وزیر اعظم بنانا تھا, حکومت دینی تھی, تو یہ سارے کوٹے سکے کام آ گئے. بعد میں یہ سارے کوٹے سکے واپس ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو یہ اینکر بھی اسٹیبلشمنٹ کیا, تو ہوں گے بھائی, لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جو حکم سرکاری وہی پکی کی ترکاری. اچھا, اس قسم کا ہائی پروفائل انٹرویو ہو اتنے بڑے آدمی کا, تو جیسے منصور علی خان کل اپنے ویلاگ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا ہے کسی ان کے کوآرڈینیٹر نے یہ انٹرویو تو اس کی تنخواہ میں 5 لاکھ اضافہ کر دینا چاہیے. بالکل, یہ تو پھر بڑا کمال ہو گیا کہ ایک شخص جس کو سارے ملک کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے, جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ گرفتار ہے, وہ اچانک ایک ٹیلی ویژن پہ نمودار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو خود ہی کہیں دائیں بائیں تھا, مجھے کسی نے گرفتار ہی نہیں کیا, میں تو روپوش تھا. اب میں اپنی مرضی سے آ گیا, ایک گھنٹے کا انٹرویو دیتا ہے اور وہ اپنی پارٹی بھی چھوڑ دیتا ہے, وہ سارے الزام بھی مان لیتا ہے اور پارٹی چیئرمین پہ الزام بھی لگا دیتا ہے. تو یہ ظاہر ہے اب بھی لوگ سمجھتے ہیں یہ پلانٹیڈ انٹرویو ہے, تو لوگوں کی رائے ظاہر ہے لوگوں کو سمجھ آتی ہے. وہ تاثر تو خود آپ دے رہے ہیں نا. جب اس طرح کی چیز ہوگی کہ ایک متنازع شخص کو ایک متنازع شخص انٹرویو دے گا اور ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہوگا کہ وہ گرفتار ہے, اس کو کسی ایسے شخص کے سامنے بٹھایا جائے گا جو کہ اس سے صرف وہی سوال پوچھے گا جو اس کی اپنی مرضی ہوگی, جس کا جواب وہ لینا چاہے گا, تو پھر یہ پلانٹیڈ انٹرویو ہوتے ہیں. جیسے ملک ریاض صاحب کا ایک بڑا مشہور انٹرویو مہر بہاری اور مبشر لقمان کے ساتھ سب دنیا نے دیکھا ہے, وہ ایک ماڈل ہے. اس کے بعد سارے انٹرویو اس قسم کے جو پلانٹیڈ ہیں نا اسی قسم کے ہوتے ہیں, پلان کر کے. تو یہ انٹرویو جس طرح کا عثمان ڈار کا ہوا, اگر یہ انٹرویو ویسے ہی ہونے ہیں تو پھر تو وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہوگا. اب یہ ایک اور صحافی ہے اسد اللہ غالب, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب وہ انٹرویو چلے گا ضرور لیکن کسی اور چینل پہ چلے گا, وہ انٹرویو رکا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ چینل ڈان کے آفس میں ریکارڈ ہوا ہے اور عادل شاہ نے ریکارڈ کیا ہے تو یہ انٹرویو کسی اور چینل پہ نہیں چل سکتا. یہ کانٹینٹ ڈان کا ہے اور وہ ڈان کی ملکیت ہے. یہ انٹرویو کوئی اور اینکر کر لے تو وہ اپنے چینل پہ چلا لے, یا آپ کو فری لانسر لے لیں وہ انٹرویو کر دے تو پھر سارے چینلوں پہ چلوا لیں, یا پی ٹی وی پہ چلائیں
اور سارے چینل کو کہ جناب اس کو آن ایئر کر دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے طریقہ کار. آپ پی ٹی وی پہ اس لیے چلواتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ سرکاری کام ہوا, پیچھے کوئی ہے. صداقت علی عباسی کا معاملہ یہ کہ کل ان کی ضمانت ہوگی, وہ عدالت میں پیش ہوئے, کہا یہ جا رہا تھا وہ گرفتار ہے, لیکن وہ اچانک اپنے وکیل کے ساتھ اے ٹی سی میں گئے. انہوں نے کہا جی مجھے عبوری ضمانت دے, مجھے گرفتاری کا خدشہ ہے. اب یا تو وہ گرفتار نہیں تھے تو وہ ضمانت لینے کے لیے آئے, یا وہ کسی کی حراست میں تو انہیں چھوڑا گیا کہ جا کے ضمانت کرا لو. تو کل پہلے ہی شور مچایا گیا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے, شام کو کہا گیا جی ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا. اس کے بعد آدھی رات کو شور مچایا دیا جی انٹرویو روک دیا گیا, اور بڑا کمال کیا ڈان نے. اور پھر مشورہ دیا گیا پی ٹی اے کے تمام لوگوں کو جو گرفتار ہیں سجے کھبے ہیں کہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرا دو کہ اگر کوئی ایسی ویڈیو کو انٹرویو آئے تو وہ میں نہیں ہوں گا. یہ آرڈر اوپر سے آیا, اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے سب سے پہلے اپنا ایک ویلاگ کر دیا, ایک ویڈیو میسج دے دیا کہ میں اگر آپ میرا کوئی انٹرویو ایسا دیکھے تو پھر سمجھ لے کہ وہ کسی حالت مجبوری میں ہوگا, تو میں پہلے سے بتا لوں. تو پریمپٹیو میئر, پریکاشنری جو ہوتا ہے نا, یعنی حفظ ما تقدم کے طور پہ, تو یہ صداقت علی عباسی صاحب کی جو ہوائی اڑائی گئی ہے یہ حفظ ما تقدم ہے کہ فروغ حبیب بھی یہ کر سکتا ہے, صداقت عباسی بھی یہ کر سکتا ہے, کوئی انٹرویو ٹی وی پہ آ سکتا ہے, کیونکہ ایک انٹرویو آ گیا نا تو اس کو کاؤنٹر کیا گیا کہ اب دوبارہ کوئی انٹرویو آئے گا تو کہیں گے دیکھا ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ایسا ہو رہا. تو صداقت علی عباسی صاحب کے انٹرویو میں 99% چانس ایسا ہے کہ ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ نہیں ہوا. ہاں کل کو ہو جائے, وہ گئے ہوں گے ڈان کے دفتر, ملاقات کی ہوگی, انٹرویو کے اوپر بات ہوئی ہوگی, کوئی معاملہ طے ہوئے ہوں گے. اگر طے ہوئے تو پھر انٹرویو ہو جائے گا, اگر وہاں نہیں طے ہوئے کہیں اور ہو جائے گا. اب یہ جو کہا جاتا ہے یہ اینکر جو ہے وہ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے, اس کو بھی کہا گیا, کامران شاہد کو بھی, کہ یہ فوجیوں کا ٹاؤٹ ہے. اور انہوں نے ایک اور بونگی مار دی, کامران شاہد نے ایک اجمل جامی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پروگرام کر دیا, اور اس میں کہہ دیا کہ جی وہ عثمان ڈار میرے پروگرام میں آ گیا تو اب کوئی عدالت اسے گرفتار نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ کامران شاہد تو نہیں سنا سکتے نا. تو پی ٹی آئی والوں نے پھر صحیح چترول کی کہ بھائی آپ چیف جسٹس تھوڑی ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کے پروگرام میں آ گیا تو بری ہو گیا بندہ. اگر ایک بندہ کورٹس کو مطلوب ہو, وہ پولیس کو مطلوب ہو, اور وہ مجھے انٹرویو دے دے, تو پھر تو کوئی ریزن نہیں بنتا نا کہ وہ اس کے بعد بھی وہ کسٹڈی میں کسی کی رہے, کسی کی بھی کسٹڈی ہو. تو بائی دا ویری اسٹیپ دیٹ ہی ہیز ٹیکن کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں, وہ آزاد ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, کوئی اینکر جج نہیں ہوتا کہ اس کے پروگرام میں آپ بیٹھ گئے تو آپ کو این او سی مل گیا. لیکن وہ اینکر تو دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ جس کو یہ زوم اور بھرم ہو کہ جناب یہ تو ساری ایجنسی میرے نال کھڑی ہے, میرے کو بندہ لے کے ہے, میری اتنی ویلیو ہے, اور کہا جی آپ کے پروگرام میں بٹھا کے ان کو کلیئرنس دلوانی ہے, تو وہ تو پھر کلیئرنس دینے بیٹھ گیا نا. اس کا کیا قصور ہے, اس کی سوچ کا لیول تو پھر ایسا ہی ہے نا. اب کامران شاید ایک اچھا اینکر ہے, پاپولر اینکر ہے, بڑا بولڈ بلنٹ اینکر ہے, لیکن وہ جو جرنلزم والا پہلو ہے نا, وہ ظاہر ہے وہ جرنلسٹ ہو چکا ہے, لیکن اس کا پرنٹ میڈیا کا اور باقی چیزوں کا تجربہ نہیں ہے. وہ پیرا شوٹر اینکر ہے, وہ 10 سال اور بھی اس میں لگا دے تو وہ جرنلسٹ نہیں کھلا سکتے, وہ اینکر کھلا سکتے ہیں. ان کے سوال ٹھیک ہوتے ہیں, وہ ٹیچر بن سکتے ہیں, وہ اچھے پروفیسر بن سکتے ہیں, وہ پڑھا سکتے ہیں. لیکن وہ اب جرنلزم کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں, وہ اگر اور ٹی وی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے, وہ پھر جو لوگ چینل چلاتے ہیں, جو ٹیکنیشین ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کو چینل کے اوپر بیٹھنے کا جس کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے, اس کو باقی چیزوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. وہ لاپرواہ آدمی, اسے پتا ہے یار میں نے کہیں ہٹانا ہے, بس چینل میں میرا پاوا اچھا ہے, تو ان کا بابا پاوا بڑا زبردست ہے. دوسری خبر نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کی واپسی کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کو نون لیگ کے مفاہمتی گروپ نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب واپس نہ آنا, حالات بڑے خراب تھے, ملک سے بڑی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگ لفٹ نہیں کرا رہے, لوگ پریشان ہیں, بجلی کے بل روز بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ہم نے عوامی رابطہ مہم چلائی ہے, مریم نواز بھی جا رہی ہیں, حمزہ بھی جا رہے ہیں, شہباز شریف بھی جا رہے ہیں, لوگ بڑے ناراض ہیں. شہباز شریف کو دیکھے لوگوں نے روک لیا کہ جناب کتنے آئے ہو, اور لاہور ان کا گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا, لاہور میں یہ رسپانس ہے, تو پھر میاں صاحب کی واپسی کا وہ تو نہیں منظر دیکھ سکتی دنیا کے, لاکھوں عوام آئیں گے, تو لوگ ذرا یعنی ریلیکس ہوں, مہنگائی کے ہاتھوں ذرا ایزی ہوں. وہ کہتے ہیں نا جب آپ کے جیب میں 4 دانے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز ہری ہری نظر آتی ہے. اب لوگ جو ہے وہ
ان کا گزر بسر بڑی مشکل ہو رہا ہے، وہ کہاں ریلیوں میں جلوسوں میں جائیں گے، اور ابھی الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں ہوئی. تو یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس طرح مشورہ دیا گیا نواز شریف صاحب کو کہ واپس نہ آئیے گا، حالات بڑے خراب ہیں اور آپ کا ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے، اور الیکشن کی تاریخ بھی اناؤنس نہیں ہوئی. تو جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی تو پھر آپ واپس آ جائیے گا. اب یہ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں نون لیگ کا موقف کیا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 4-6 مہینے میں، بلکہ زیادہ کر لیں، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، تو انہوں نے وہ لوگ جو اس سے پہلے عمران خان کے دور حکومت میں نوکریوں سے نکالے گئے، اور ظاہر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے تو بہت سے لوگوں کو چینلوں پہ نوکریاں واپس مل گئیں، اچھے عہدے مل گئے، وہ سیٹل ہو گئے، تو انہوں نے تعریفیں شروع کر دی. اب ظاہر ہے کسی کو نوازا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا. تو انہوں نے ایسی کہانیاں سنانی شروع کی کہ جناب بس کہتے تھے یعنی عمران خان کے خلاف نفرت کی لہر ہے اور میاں صاحب تسی تے بس چھا گئے ہو. تو میاں صاحب کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے. دیکھیں نواز شریف ایک بڑا لیڈر ہے اور میں تو اسے پاکستان کا سب سے اچھا بڑا لیڈر سمجھدار مانتا ہوں. اس لیے مانتا ہوں کہ وہ بلیسڈ ہے. جب بھی اس کی حکومت آتی ہے تو اس کی حکومت میں کچھ اچھے کام ہوتے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر خوشحالی آتی ہے، بزنس چلنے لگ پڑتا ہے، ذرا سفوکیشن کم ہو جاتی ہے. یا ان کے دور اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، خاص کر جو آخری دور حکومت ہے، وہ بڑا یعنی آئیڈیل رہا ہے. میں ان کو اس لیے 10 میں سے ان کو 7-8 نمبر تو دیتا ہوں، باقیوں کو تو اتنے بھی نمبر نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب نے 17 ماہ حکومت کر کے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے. یہ لوگ حکومت میں تو آ گئے کیونکہ عمران خان کو نکالنا تھا، اور عمران خان کو نکالنا مجبوری تھی کہ عمران خان نے منہ خون لگ گیا سی، تو ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑ رہے تھے، تو ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. عمران خان کو نکال دیا، لیکن کہتے ہیں آگے کنواں پیچھے کھائی. خان کو نکالا اور آگے ملک ڈیفالٹر ہونے پہ آ گیا. تو انہوں نے وہ دھڑا دھڑ فیصلے کیے، ملک بچائیں گے، اپنا ووٹ بینک نہیں بچائیں گے، اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں. میاں صاحب کو دھڑ دھڑ رپورٹیں جی ہم نے سروے کر لی ہے. اوپر سے پتہ چلا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ایک ڈیل کر کے چلے گئے، تو اس نے چھرا چلا دیا. یہ حقیقت ہے کہ 17 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس نے بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا ہے. لوگ کہتے ہیں میاں صاحب سال پہلے آ جاتے تو 17 ماہ تو بھگتنے پڑتے. اور یہ جو باقی ٹولہ حکومت کر رہا تھا نا، ان کو یہ تھا کہ، اور وہ جو اینکر ہیں، تو میاں صاحب آئیں گے، ان کا بڑا ووٹ بینک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میاں صاحب کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے محنت کرنی پڑنی. ووٹ بینک ان کا آ جائے گا، لیکن وہ ان کو اب جب تک وہ عوام کے اندر پاؤں نہیں رکھیں گے، خود آن گراؤنڈ نہیں آئیں گے، چاہے کم لوگ ہی آئیں ان کے استقبال کے لیے، لیکن وہ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف آ چکا ہے، الیکشن میں حصہ لے گا، تو میرا خیال ہے مومنٹم پکڑ لے گا. یہی وجہ ہے کہ جو لندن سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی دورہ کینسل نہیں کیا، وہ 21 اکتوبر کو ہی آ رہے ہیں. اب تک کی جو اطلاعات ہے، عرفان صدیقی صاحب نے وہاں سے بیٹھ کے ایک ویڈیو پیغام دیا کہ ان کی واپسی کا کوئی یعنی پروگرام کینسل نہیں ہوا. تو اب یہ وہ لوگ جو نواز شریف کے ساتھ جنہوں نے برے وقت میں کئی دائیں بائیں ہو گئے، لوگ آ گئے، سامنے نہیں تھے جب عمران خان کا کوڑا چل رہا تھا، لیکن جیسے پی ڈی ایم کی حکومت آئی وہ سارے ہی اکٹھے ہو گئے. اب سب مزے لوٹ رہے ہیں، اور لوٹ لیے انہوں نے مزے، اور اب بھی لوٹ رہے ہیں، اب بھی چینلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی موجیں ہو رہی ہیں. اب بھی نواز شریف کو حقائق سے آگاہ نہیں کیا جا رہا. تو نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور ان کو واپسی کینسل نہیں کرنی چاہیے. اور یہ اچھا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے 21 اکتوبر کو، اور ابھی الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، تو ان کو کم از کم 2-3 مہینے الیکشن کمپین کے علاوہ پبلک میں رہنے کا موقع مل سکتا ہے، اور وہ اپنے خیالات سے اور اپنی منشور سے لوگوں کو ایک بار پھر امید دلا سکتے ہیں. تو ان کی جو پاکستان واپسی ہے اس سے ایک امید پیدا ہوگی، جس کو میرا خیال ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ جو لوگ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں وہ پبلک میں نکلیں گے تو انہیں وہ رسپانس نہیں مل سکتا. رسپانس تو نواز شریف کو مل. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع بہت خیال.